الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے فضائل کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3712۔ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، پس وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا پہلے والی حدیث میں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک قاصد ابو بکر کے پاس بھیجا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں جو مال تھا اس میں ہمارا حق ہے، ہم کو وراثت میں دیا جائے۔ تو غالباً اسی جواب میں ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، یقیناً آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ جو خاندان ہے وہ اسی مال سے کھائے گا، یعنی مال اللہ، یعنی اللہ کا مال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں جو مال ہوا کرتا تھا تو اس مال سے ان کا خرچ بر چلتا رہے گا، لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ بھائی نبی کے خاندان کے لوگ ہیں اور ان کو اتنا حصے میں ملے گا، جیسے عام لوگوں کا مال بڑھتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ لیس لہم ان یزیدوا علی المعقل، اور ضرورت سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی یہ اصول بنایا گیا کہ انبیاء کے مال یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتے، رہے انبیاء کے قرابت دار رشتہ دار خاندان تو جو ہوں گے وہ اسی مال سے ان کا خرچ برچ چلتا رہے گا، اتنی گنجائش ہے۔ انبیاء کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک ہے کہ ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ حجر عائشہ میں ہے کیونکہ وہیں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح انبیاء کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، ان کے جسم میں بالکل صحیح سالم ہوتا ہے۔ تو ایسے اسی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ انبیاء کے مال کو وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدْقَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد ابو بکر کہتے ہیں، یقین اللہ کی قسم، نبی کے صدقے جو نبی کے زمانے میں ہوتے تھے اس میں کچھ بھی میں رد و بدل نہیں کروں گا، یعنی نبی کی جو مال ہے اور اس میں سے جو اللہ کے لیے خرچ ہوتا تھا، بھلائی کے کام میں خرچ ہوتا تھا، صدقہ ہوتا تھا، کوئی میں تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ بزبان حال میں تبدیلی کرنے والا بھی کون ہوں، کیونکہ نبی نے جو جیسا کر دیا ویسا ہی چلے گا نا۔ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں اپنی کرسی سنبھالنے کے بعد کہ ٹینشن مت لو، کچھ بھی رد و بدل میں کروں گا نہیں۔ وَلَعَمَلَنَّ فِيَّ بِمَا عَمِلَ فِيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نظام پر میں ضرور عمل کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا تھا، یعنی جو مال کو بانٹنے کا اور خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا، بھلائی کے کام میں دینے کا اپنے ایک دستور بنا رکھا ہے، اسی پر میں عمل کروں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ، یہ باتیں آپ نے بیان کی، اور آگے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو بکر کے پاس، ثم قال، پھر علی نے کہا، اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، آئے ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں، یعنی آپ کی جو فضیلت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بلکہ انبیاء کے بعد اگر کسی کو درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ تو علی کہہ رہے ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُم بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَقِّهِمْ، اور انہوں نے اپنا جو قرابت ہے رسول کے ساتھ اور اپنا جو حق ہے اس کو بھی بیان کیا، یعنی علی نے یہ بھی کہا آپ کی بڑی فضیلت ہے، اور ساتھ اپنا جو رشتہ نبی کے ساتھ ہے اس کو بھی بیان کیا، اپنے حقوق کو بھی بیان کیا۔
فتکلم ابو بکر، تو ابو بکر نے بات سنی تو فرمایا فقال والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس سے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ یقیناً میں نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ بہترین سلوک کرنا پسند کرتا ہوں۔ یعنی علی نے جب بتایا کہ ہمارا نبی سے رشتہ ہے اور یہ حق ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ بہترین سلوک کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سے محبت تو ان کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہونا چاہیے، ان کے قریبیوں سے بھی محبت ہونا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کہی۔ اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اب جیسے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، ایسے ہی اپنے قریبیوں سے زیادہ محبت نبی کے قریبیوں سے ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کے حصے میں سے اور اعلیٰ ایمان کے درجے میں سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا